Learning to read and write. This is an important area that Maria Montessori has emphasized. It became controversial as well because she had different thoughts initially and then she changed her methods. Initially, Maria Montessori refused to teach writing and reading due to contemporary thinking that was necessary to begin as late as possible the teaching of reading and writing. इनिशियली यानी शुरू के सालों में मारिया मॉन्टेसरी ने इस बात से रिफ्यूज़ किया कि बच्चों को रीडिंग एंड राइटिंग सिखाई जाए ड्यू टू कंटेम्प्रेरी थिंकिंग. उनका ख्याल था कि उस वक्त एक कंटेम्प्रेरी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस जो है वो अपने मौरज़ वजूद में आ रहा होता है और उसकी वजह से इसको कुछ देर तक डिले करना जो है वो बहुत डिज़ायरेबल था और इसको जितना हो सके डिले किया जाए. बट Montessori finally gave in due to the pleading of illiterate mothers. और फिर चूँकि वो माएँ जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, जब उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहा तो फिर मारिया मॉन्टेसरी ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और वो इस बात से कायल हुई कि ठीक है, आप लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं. Montessori found out that if you teach them to read and write at a younger age, it would save them a great effort in the elementary school. اور پھر جس طرح کہ اب ہم سب یہ اس بات کو آبزرو کرتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں کہ اگر بچوں کو جلدی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا جائے تو پھر انہیں بہت محنت نہیں کرنی پڑتی ایلیمنٹری اسکول کے اندر, چونکہ وہ پہلے سے بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں and they are quite quick with reading and writing. This actually facilitates them in their elementary schooling. And then in an experiment, she wanted to seek for a rational method. Montessori wanted to find a rational method of teaching writing. اور وہ یہ ہمیشہ سے اس چیز کی خواہاں تھی کہ کوئی ایک ریشنل میتھڈ ملے, کوئی ایک سائنٹیفک میتھڈ ملے, کوئی ایسی بیسز ملیں جس کے تحت آپ کنیکٹ کر کے کسی چیز کے ساتھ ان کو لکھنا سکھا سکیں. تو ہوا یہ کہ شی فاؤنڈ اے مور ریشنل میتھڈ بیسڈ آن کلیئر لینگویج. انہیں ایک جو ریشنل میتھڈ نظر آیا اور جس کو انہوں نے ڈسکور کیا وہ لینگویج تھی, یعنی زبان تھا. Observed that spoken language began at birth as a natural function. اور یہاں انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ جو زبان ہے نیچرلی وہ آپ کا ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ پیدائش کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے یا آواز نکالنا شروع ہوتا ہے اپنے منہ سے تو اس کے پیچھے کوئی ایک تھنکنگ موجود ہوتی ہے اور اس تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہے بچے کی زبان. تو یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پیدائش کے فوراً بعد سے. That was the rationale that she was after. She observed that every infant created his mother tongue by himself. اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ ہر انفینٹ یعنی ہر نومولود اپنی زبان کو, اپنی مدر ٹنگ کو یعنی مادری زبان کو خود ڈیولپ کرتا ہے. اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ افریقہ کے اندر جہاں ڈفرینٹ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں کے بچے وہی زبان خود ڈیولپ کرتے ہیں. یہاں اردو میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچوں کی. اگر ریجنل ہمارے کوئی خطے ہیں جس طرح پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا ہے تو اس میں بھی بچے اپنے ان لہجوں کے ساتھ اس طریقہ کار کے ساتھ اس زبان کو شروع کرتے ہیں اور وہ وہیں سے ان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ تھنکنگ جو ہے وہ ایک خاص زبان کے تحت آپ کے ذہن میں ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے تحت اگر ہم کنیکٹ کر کے لکھنا سکھائیں اور پڑھنا سکھائیں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ زیادہ ریشنل ہوگا اور زیادہ اوتھینٹک ہوگا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کو بہت ایمفسائز کیا کہ لینگویج ڈیولپمنٹ واز ناٹ ٹاٹ بٹ واز نیچرل اینڈ اسپونٹینیس. کہ جو زبان کا سیکھنا ہے وہ آپ کو سکھایا نہیں جاتا بلکہ یہ نیچرل ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے جو خود سے اپنے وجود میں آتا ہے اور اسپونٹینیس ہے اور یکا یک ہے, اچانک ہے. ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اس بچے کو یہ بولنا سکھایا تو اس نے سیکھا, بلکہ بچے اچانک اگر ہم آبزرو کریں تو اپنی زبان سیکھتے ہوئے ارلی ایج میں خود بخود کچھ الفاظ بول دیتے ہیں اور وہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس وقت ہم بہت مسکراتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ لفظ بولا جبکہ ہم نے نہیں سکھایا, کیونکہ وہ جو تھنکنگ ہے, وہ جو سوچ ہے وہ بچے نے اپنے ماحول سے لیا اور اس کے تحت ہی اس نے لینگویج کو ڈیولپ کرنا ہے. And then infant's thought was fixed by one word, a noun.
اور پھر بچوں کے تھاٹ کو انہوں نے فکس ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی ان کی جو سوچ ہے وہ کوئی دفعہ جب الفاظ بولے جاتے تھے، خصوصاً ایک ناؤن، یعنی ناؤن جو کسی جگہ، چیز، شہر یا شخص کا نام ہو، ایسی چیز جب بولی جائے، ایسا لفظ جب ان کے سامنے بولا جائے تو ان کا تھاٹ فکس ہو جاتا تھا. دیٹ مینس کہ وہ جس زبان میں سوچتے ہیں کو بول رہے ہیں، اسی میں وہ سوچ بھی رہے ہیں. تو اسی لیے ان کا وہ تھاٹ پروسیس فکس ہوتا ہے. اینڈ چلڈرن ہیڈ اے گریٹر انڈرسٹینڈنگ آف لینگویج دین دیئر پاور ٹو یوز لینگویج. اور پھر ان کی زبان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ پاور ہے ان میں، اس کو سمجھنے کی بجائے اس کے اس کو استعمال کرنے کی. تو ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ تھنکنگ ٹیکس پلیس انڈر لینگویج، اینڈ لینگویج از این امپورٹنٹ ٹول ٹو لرن ریڈنگ اینڈ رائٹنگ.